مومنین، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ، اپنے خیالات، اپنے عقائد قرآن کی محکم آیات سے بنائیں یا ائمہ کے مستند فرمودات سے، کیونکہ ہمارے یہ خیالات، ہماری یہ سوچ ہمارے اعمال میں ڈھلتے ہیں، اور ہمارے اعمال ہمارا کردار بناتے ہیں، اور وہ کردار ہماری شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوئی اور زندگی کمپاؤنڈ ایفیکٹ پر چلتی ہے لنکنگ ڈاٹ تھیوری کے تحت، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بنیادی سوچ قرآن سے مستمسک رکھیں۔ امام کی تعلیم کی ہوئی انتہائی مجرب دعا، خاص طور پر طلب حاجات کے لیے غور کیجیے، اس میں امام ہمارے بنیادی ترین عقیدے کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ، اللہ کے نام سے اللہ رحمت فرمائے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہم اپنا معاملہ سپرد خدا کرتے ہیں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھتا ہے، پس اللہ اس شخص کو ان برائیوں سے بچائے جو لوگوں نے پیدا کی، اور انہیں کوئی اور نہیں، کوئی معبود سوائے تیرے، پاک ہے تیری ذات، بے شک ہم ظالموں میں سے تھے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی۔ ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہتر ذمہ دار ہے۔ پس مجاہد خدا کے فضل و کرم سے اس طرح آئے کہ انہیں تکلیف نہ پہنچی تھی، جو اللہ چاہے وہ ہوگا، نہیں کوئی حرکت و قوت مگر وہ جو اللہ سے ملتی ہے، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، نہ وہ جو لوگ چاہیں، جو اللہ چاہے وہ ہوگا، اگرچہ لوگوں پر گرا ہی ہو۔ ہمارے لیے پلنے والے کے بجائے پالنے والا کافی ہے، ہمارے لیے خلق ہونے والوں کے بجائے خلق کرنے والا کافی ہے، ہمارے لیے رزق پانے والوں کے بجائے رزق دینے والا کافی ہے۔ اللہ جو جہانوں کا پالنے والا ہے ہمارے لیے کافی ہے، وہ جو ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے کافی ہے، وہ جو ہمیشہ سے کافی ہے، ہمارے لیے کافی ہے، وہ جو کافی ہے جب سے ہم ہیں اور کافی رہے گا، ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی پر توکل کرتے ہیں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی